انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسا نام جو آج کے دور میں کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ کچھ لوگ انہیں دور حاضر کا ریفارمر کہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ صرف ایک یوٹیوب سیلیبریٹی سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ان کا کام واقعی اسلام کو سمجھنے میں مددگار ہے یا پھر صرف اسلام کے لیے ایک نیا فتنہ؟ مریجے کو بابا چڑھنا، جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے پوڑ کے رکھ دینا ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے اس سفر کی جہاں ایک انجینئر نے اسکالر بننے کا دعویٰ کیا، ان کی کچھ ایسی کنٹریبیوشنز جو لوگوں کے ذہنی تعصب کو توڑتی ہیں، اور کچھ ایسی کنٹریڈکشنز جو لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ نیوٹرل نظریے کے ساتھ آئیے اس شخصیت کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق جہلم پاکستان سے ہے۔ ان کی زندگی کا ایکیڈیمک سفر کچھ اس طرح سے تھا۔ میٹرک پاس کیا 1992 میں، انٹرمیڈیٹ 1994 میں، اور اس کے بعد ان کا فوکس تھا انجینئرنگ پر۔ میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کرتے ہوئے انہوں نے تھوڑی بہت دعوت کا کام بھی شروع کیا۔ اس وقت وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے، لیکن کچھ وقت بعد ایک بڑا کانفلکٹ ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے دو بڑے ذمہ داروں کے درمیان تنازع ہوا، جس میں سے ایک الیاس قادری بھی تھے۔ یہ واقعہ ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کے بعد انہوں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی۔ انہوں نے لیکچرز دینا شروع کیا، پہلے بریلوی مساجد میں، لیکن جلد ہی وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، جس کے بعد دیوبندی اور اہل حدیث پلیٹ فارمز پر بھی انہوں نے ٹرائی کیا، لیکن وہاں سے بھی وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوئے۔ آخرکار انہوں نے تمام فرقوں سے الگ ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ لائن اختیار کر لی۔ آج 16 اکتوبر 2010 ہے، 6 اور 7 ذوالقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے۔ ہم فخری اپنے آپ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کریں۔ اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے، آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے دعوت کا کام شروع کیا اور ہمیں جس تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آج جب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہاریں دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی، تو ہمیں وہ تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں۔ ان کی سوچ پہ گہرا اثر تھا ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا اسحاق احمد مدنی جیسے بڑے اسکالرز کا۔ یہ شخصیات ان کے لیے رول ماڈلز ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی خدمات کے بارے میں۔ انجینئر مرزا کی کچھ کنٹریبیوشنز ایسی ہیں جو واقعی اہم اور قابل تعریف ہیں اگر انہیں تعصب کے بغیر دیکھیں تو۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی فرقے میں نہیں ہیں۔ ان کا مشن ہے کہ لوگ قرآن اور سنت پر آ جائیں بنا کسی فرقے، مسلک یا پیر کو اندھا دھند فالو کیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ یہ اپروچ ان لوگوں کے لیے ریفریشنگ ہو جاتی ہے جو لوگ فرقہ واریت سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے اندر ان ٹاپکس کو اٹھایا جن کو لوگ چھونا بھی نہیں چاہتے، جیسے صحابہ کے درمیان کانفلکٹ، فرقوں کے رہنماؤں کی غلطیاں، ہسٹوریکل کنٹرڈکشنز، فیک حدیث ورسز صحیح حدیث۔ یقیناً یہ چیزیں کسی حد تک ٹھیک اور ضروری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی رسائی حاصل ہے۔ ایک بار کو تو انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ کیا اسلام کی ساری تاریخ صرف جنگوں سے بری ہے؟ حضرت عمر کی شہادت کے بعد تو مانو جیسے سارے مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہوں، اور اس میں کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب ہر شخص تو اس سب کا سارا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اس میں انجینئر صاحب کو زیادہ دوش نہیں دوں گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کی ان ٹاپکس پر بات کرتے ہوئے کلپس کاٹ کر انسٹا ریلز یا شارٹس پر لگانے سے وہ کوئی اور ہی تعصب دیتی ہیں، اور یہ واقعی میں بہت خطرناک چیز ہے۔ آج کے دور میں ان کا ایک یوٹیوب آرچیو ہے جس میں 100 آورز کا کانٹینٹ اویلیبل ہے، موسٹلی لاجیکل ریزننگ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ان کا ایک میجر فوکس یہ ہے کہ لوگ اسکالرز کو آئیڈل نہ بنائیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک لوگ ایک شخص کے پیچھے چلنا چھوڑ کر قرآن اور سنت کے پیچھے چلنے نہ لگیں تب تک اسلام کا اصل اصول نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب لوگ ان کے لہجے کو لے کر ان پر تنقید کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں جواب دیتے ہیں،
اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کرے, گال میں ایک طرف چینی رکھے, دوسری طرف شکر رکھے, اور دعوت پیش کرے. داتا دربار پہ جا کے صحیح مسلم کی حدیث سنائے کہ جی داتا صاحب جو تھے وہ سید تھے, اور سید تو حدیثوں کا احترام کرتے ہیں. میں آج ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی اسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. تو میں آج اس مزار سے اس سنت کو اسٹیبلش کرنا شروع کرتا ہوں, اور میں گنبد بھی گرانے آیا ہوں اور قبر بھی. تو پتہ چل جائے گا. طارق جمیل صاحب کے سٹائل میں اے آئی سے کاپی کروا لے, اس سے بھی نرم گاندھی صاحب کا سٹائل ہے. اور مجھے اس کا رزلٹ بتانا ہے. آپ نے رزلٹ بتانے سے پہلے نا ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے گا ہماری اکیڈمی میں, تاکہ ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. سب کہانیاں مشورے سنو انہاں دے. انجینئر صاحب کا کام شرک کو ایکسپوز کرنا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں مزار پرستی اور پیر پرستی عام ہے, وہاں یہ کام کسی بھی دائی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہر فرقے کو مسلمان سمجھتے ہیں, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ اور کافر کہتا ہے. یہ ان کی سب سے کنٹروورشل مگر امپیکٹفل لیگیسی ہے. وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ سب فرقے ایک پولیٹیکل یا کلچرل نیریٹو ہیں, اسلام نہیں. لیکن جہاں اتنی بڑی تعریف ہو وہاں تنقید کا ہونا بھی لازمی ہے. اور انجینئر صاحب پر سب سے زیادہ کرٹیسزم ان کے لہجے, اپروچ اور کانٹرڈکشنز پر کی جاتی ہے. ان کا لہجہ کئی دفعہ اتنا ایگریسو ہو جاتا ہے کہ لوگ کنٹینٹ کو اگنور کر کے ان کی شخصیت پر فوکس کرنے لگتے ہیں. یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے, یار ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو انہوں بات, اونٹ لیجیے کوئی بابا نکلنا, کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ, آپ باباؤں کے بابا آ رہے ہیں. یہ سائیکل کچھ اس طرح ہوتا ہے. وہ اسکالرز پر تنقید کرتے ہیں, اسکالرز ان پہ جواب دیتے ہیں, پھر وہ جواب کے جواب دیتے ہیں. بس ایک دوسرے کی پکچرز تھمبنیل پر لگاتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. پبلک اصلی دین سمجھنے کے بجائے ریبٹل کلچر میں الجھ کر رہ جاتی ہے. اس کی کچھ مثال دوسرے یوٹیوبرز کی کنٹروورسیز جیسی ہے, جیسے کہ ڈکی بھائی اور بدلہ بردر, دھرو براٹھی اور ایلوش یادو جیسی کنٹروورسیز. ان کے ویکلی لیکچرز اکثر 2 گھنٹے سے زیادہ کے ہوتے ہیں, جس میں کافی ٹائم صرف دوسرے اسکالرز کو ریبٹل کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. انجینئر صاحب اپنی ریلز کے بار بار ذکر کرتے ہیں, میرے 1.5 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں, فلاں اسکالرز کی ویڈیو 10,000 ویوز بھی کراس نہیں کرتی. یہ سب باتیں ان کی سنسیریٹی پر سوال اٹھاتی ہیں. کیا فوکس دعوت ہے یا نمبرز؟ انہوں نے پہلے اوپنلی مفتی طارق مسعود کو مناظرے کا چیلنج دیا, لیکن جب وہ سچ میں مناظرے کے لیے آ گئے تو کہا یہ تو چھوٹی موٹی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ مناظرہ میں کیوں کروں. اسی طرح دیوبند کے ٹاپ اسکالرز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے لیول کے نہیں ہیں, ان کی ویورشپس میرے جتنی نہیں ہیں. لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے تو مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لیں, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا, مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو, آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے, جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ. یہ سپیریئر کمپلیکس ان کے خلاف پرسپشن کو سٹرونگ کرتا ہے. وہ عام آدمی کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھو, وچ از گریٹ, لیکن اس میں رسک یہ ہے کہ لوگ بنا اصول سمجھے خود سے حرام اور حلال نکالنے لگتے ہیں. اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اسکالرز اور علماء سے زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ چیز اچھی ہے یا بری, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ قرآن اور حدیث کو خود ضرور پڑھیں, لیکن اس سے ویریفائی ضرور کریں. کسی عالم سے کنسلٹ کریں یا یوٹیوب پر لیکچر سنیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی عالم سے کوئی حدیث سنی, اب آپ حدیث کی کتاب کھول کر خود دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث سچ میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں اور خود بخاری کھول کر پڑھنا شروع کر دیں بنا کسی اصولی علم کے, اس میں تو یقیناً مسلیڈ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا کام ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں تعریف بھی ہے, تنقید بھی. ان کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سوچنے کی عادت پیدا کی, لیکن ان کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرٹکس سے ایسے الجھاؤ رکھ لیا جو ان کے مشن کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے. آخر میں سوال یہ نہیں کہ آپ ان کے سپورٹر ہیں یا مخالف, سوال یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سمجھنے کے لیے تیار ہیں, بغیر کسی شخص, فرقے یا جذبات کے.
اگر ہاں تو پھر انجینئر مرزا صاحب سے ضرور مکالمہ کرنا چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان کا اصل مشن کیا ہے اور کیا نہیں۔ یاد رکھو، سوچ بدلو، حالات بدلو۔